السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولهم عذاب مهين صدق الله العظيم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، وراثت سے متعلق قرآن و حدیث کے روشنی میں کچھ باتیں عرض کی جا رہی تھی۔ شریعت کے بہت سارے مسائل ہیں، تو قرآن کریم کے اندر کچھ مسائل کا صرف ذکر کیا گیا ہے، اس کی تفصیلات ذکر نہیں کی گئی۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تو ان کا اللہ نے ذکر ضرور فرمایا، نماز کی اہمیت دلائی، نماز چھوڑنے پر کیا عذاب ملے گا وہ بھی بتایا، زکوٰۃ دینے کا فائدہ کیا ہے، زکوٰۃ کا عذاب کیا ہے نہ دینے پر، حج کرنے کا فائدہ کیا ہے، لیکن تفصیلی مسائل اللہ نے نہیں بتائے۔ اس کی پوری تفصیلات آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے، جس کو حدیث رسول کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے حضور نے بتائی۔ لیکن وراثت کے مسائل ایک ایسے عجیب ہیں جن کو اللہ نے خود بتایا ہے، نبی کے اوپر بھی اس کو نہیں چھوڑا، اور بعد میں امت کے علماء کے لیے بھی اللہ نے نہیں چھوڑا۔ ایک ایک مسئلے کو اللہ نے کھول کھول کے بتایا کہ وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی، ماں اور باپ میں سے کسی ایک کے انتقال پر جو کچھ مرنے والے نے چھوڑا ہے کہ اس کو کہتے ہیں وراثت۔ اس میں کس کا کتنا حق ہے، کس کو کتنا ملے گا، یہ اللہ کی طرف سے یہ بنایا ہوا نظام ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، لہذا اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرمایا، جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تعلموا الفرائض وعلموها، کہ وراثت کے مسائل کو سیکھو اور اس کو بتاؤ، فإنها نصف العلم، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے۔ دین کے علم کو دو حصوں میں اگر بانٹا جائے کہ پوری شریعت کے مسائل ایک طرف، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، بیپار کے معاملات کے، معاشرت کے، بیوی بچوں کے، ماں اور باپ کے، بہن بھائیوں کے، پڑوسیوں کے، علاقے والوں کے، یہ سارے مسائل ایک طرف رکھ دیے جائیں، اس کو کہتے ہیں آدھا علم۔ ایک ہے وراثت کے مسائل، مرنے والا جو چھوڑ کے جا رہا ہے، اس علم کو وراثت کا علم کہتے ہیں، جس کو عربی میں علم الفرائض کہتے ہیں، تاکہ یہ آدھا علم ہے شریعت کا۔ امت نے پہلے کے آدھے علم کو بھی پورا نہیں سیکھا، بعد والے علم کو کیا سیکھیں گے؟
تو اس کی اہمیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں یوں ارشاد فرمایا، لوگوں اس علم کو سیکھا کرو، ورنہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ دنیا سے جب علم کو اٹھانے لگیں گے سب سے پہلے اسی علم کو اٹھائیں گے۔ یہ علم ایسے اٹھے گا کہ لوگ وراثت کو تقسیم کرنا بھول جائیں گے۔ یہ تک معلوم نہیں ہوگا کہ باپ نے جو چھوڑا ہے اس میں سے کتنا میں لے سکتا ہوں، کتنا بہن کا حق ہے، کتنے بھائی کا حق ہے۔ اگر میری ماں زندہ ہے، ماں کو باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے کتنا حصہ اس کو ملے گا، یا میرے ابا نے جو چھوڑا ہے اگر میرے دادا اور دادی موجود ہوں تو ان کو کتنا ملے گا۔ کہا کہ یہ وراثت کے مسائل ہیں، آدمی کو اس کا بھی علم نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب جو علم کو اٹھائیں گے اسی علم کو اٹھا دیں گے، وہ ینسا، فرمایا یہ بھلا دیا جائے گا علم۔ ایسے لوگ بھول جائیں گے، یا اگر کسی سے پوچھیں گے تو کوئی بتانے والا تک بھی نہیں ہوگا کہ وراثت کا علم کسے کہتے ہیں، پراپرٹی کیسے بانٹنا چاہیے، ہر کوئی اپنی مرضی سے بانٹنے لگے گا۔ لہذا بڑے اہم مسائل ہیں، اس پہ غور کرنے کی چیز ہے۔ پارے 4 میں سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے مستقل تقریباً 4 آیتیں اللہ نے اتاری ہیں، مکمل 4 آیتوں میں اللہ نے پورے وراثت کے مسائل بتائے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ پہلی آیت ہے، اس کے بعد دوسری، اس کے بعد تیسری، اس کے بعد پورے سورہ ختم پر، سورہ نساء کے ختم پر آخری آیت۔ یہ 4 آیتوں میں پروردگار عالم نے یہ وراثت کے مسائل بتائے ہیں، کس کو کیسے تقسیم کرنا ہے، کتنا تقسیم کرنا ہے، کب کس کو کتنا ملے گا۔ لہذا سب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہی کوئی آدمی انتقال ہو جائے تو جو جھبا وہ پہنا ہوا ہو، یا جو شرٹ، جو بنین، یا جو کچھ اس کے جسم پر کپڑا ہو، یا اس کپڑے میں 1 روپیہ بھی رکھا ہوا ہو، کہا کہ 1 روپے کا بھی حق اس کا اپنا نہیں ہے، وہ 1 روپے پر گھر کے سب لوگوں کا حق ہوتا ہے۔ ایک پین میں رکھا ہوا ہوں، اگر میں مر جاؤں تو میرے 3 بچے اور میری بیوی، یہ میرے گھر کے 4 لوگوں کا حق میرے اس پین پر ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی اگر میرا بیٹا چاہے اس سے میں لکھوں، اس کو پوچھنا پڑے گا چھوٹے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنی ماں سے، کیا میں اس پین کو استعمال کر سکتا ہوں؟ جب یہ تینوں اجازت دے دیں کہ اب اس پین سے وہ لکھنا اس کے لیے جائز ہے۔ اگر پوچھے بغیر اس نے یہ پین استعمال کر دیا، اس پین کا استعمال کرنا حرام ہے۔ صرف پین ہے، 2 روپے کی، 3 روپے کی پین، کوئی بڑی حیثیت والی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے اسی کو کہتے ہیں شرعی مسائل، شریعت کے احکامات اسی کو کہا جاتا ہے۔ اس کا لحاظ رکھنا، اس علم کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جیسی کوئی بندہ انتقال ہو جائے، انتقال ہوتے ہی آٹومیٹک مرنے والے کا سارا مال خود بٹ جاتا ہے، طے ہو جاتا ہے اس میں سے کس کو کتنا % جائے گا۔ کسی کے بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے بانٹنے کی ضرورت، اللہ کی طرف سے خود بخود مرنے والا مرتا ہے۔ جیسی روح نکلی تو فوراً اس کا چھوڑا ہوا سارا مال خود بخود اللہ کے نظام کے تحت تقسیم ہو گیا۔ 2 بچے ہیں، ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے، اگر ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، بیوی کا بھی انتقال ہو گیا ہے، سمجھو کہ باپ اکیلا موجود ہے، گھر میں صرف 2 بچے ہیں، ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے۔ اگر مرنے والا مرتے مرتے 90,000 روپے چھوڑ کے گیا، مثال عرض کر رہا ہوں، بیٹا ہے بیٹی ہے، شریعت کہتی ہے بیٹے کو ڈبل دو گے، بیٹی کو سنگل دو گے، اس کو 30,000، اس کو 60,000، ہوگی پراپرٹی سب تقسیم اس کی۔
اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب اس کو کسی کے سامنے لا کر کورٹ میں جا کر یا کسی مفتی صاحب کو بٹھا کر، کسی مولانا کو بٹھا کر، کسی کمیٹی کو بٹھا کر بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے تقسیم شدہ نظام ہے۔ بیٹا بیٹی بھی ہے، ماں بھی ہے، یا ماں مر گئی باپ زندہ ہے، یا مرنے والے کے ماں باپ بھی ہیں بچے بھی ہیں، ان کو کیسے بانٹا جائے گا؟ قرآن اگر آپ کھولیں گے تو قرآن کریم کے پارے 4 کی سورہ نساء کی 3 صفحے کی اس آیت میں اللہ نے پورا مسئلہ واضح کیا۔ تو اس نظام کو اللہ رب العزت نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، امت کے حوالے اللہ نے نہیں کیا۔ اگر امت کے حوالے کر دیتا تو جیسے کہاوت ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، اچھی پراپرٹی تو بڑا بیٹا لکھ لے گا اپنے نام پہ، ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی جو ہوگی وہ بہن بھائیوں کو بانٹ دے گا۔ پھر میٹھا میٹھا تو سب کو اچھا ہی لگے گا، کڑوا تو کوئی حلق میں اتار بھی نہیں سکتا۔ کسی کورٹ کچہریوں میں اگر جائے تو رشوت کی بنیاد پر کسی کو زیادہ دیا جا سکتا ہے، کسی کو کم بھی دیا جا سکتا ہے، کسی کو نہیں بھی دیا جا سکتا۔ اللہ کو بندوں کا حال کا علم ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے یوں کہا کہ اس نظام کو میں خود چلاؤں گا۔ جیسے زندگی اور موت کا میں خدا ہوں، زندگی اور موت میں ہی دیتا ہوں، مارنا اور جلانا میرے اختیار میں ہے، ایسے ہی مرنے والے کے بعد کی پراپرٹی کو بانٹنا یہ میرے اپنے اختیار میں ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، کوئی ذرہ برابر کم نہیں کر سکتا۔ اسی کو 3 آیت میں اللہ نے فرمایا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں، یہ اللہ کا نظام قدرت ہے۔ اللہ نے جتنا جس کے حساب میں بانٹ دیا ہے آنکھ بند کر کے لے لو۔ یہ مت سوچو کہ میرے 4 بچے ہیں، 4 بچوں میں بڑے بیٹے نے میری بڑی خدمت کی ہے، یا میرے چھوٹے بیٹے نے بڑی خدمت کی ہے، لہذا میرا یہ گھر، میرا بینک بیلنس، میرا سب کچھ میرے چھوٹے بیٹے کو جانا چاہیے جس نے بڑی خدمت کی ہے۔ شریعت کہتی ہے یہ ہم جانتے ہیں کس کو کتنا دینا چاہیے۔ خدمت کی بنیاد پر وراثت نہیں بٹتی، یاد رکھیے اچھی طرح، خدمت کی بنیاد پر وراثت نہیں بٹتی، وراثت جو بٹتی ہے اللہ کے تقسیم کی بنیاد پر۔ کسی نے ماں باپ کی بڑی خدمت کی ہے، واقعی اس کا حق ہے، اس نے تو خدمت کر کے اپنی سب سے بڑی پراپرٹی جنت اس نے بنا لی۔ یہ دنیا کیا حیثیت ہے اس کے سامنے؟ دنیا کا مال تقسیم ہوگا اللہ کے نظام قدرت سے۔ ہاں، خدمت پر جو صلہ ملے گا، بچے کے گناہ دھل جائیں گے، ماں باپ کی دعاؤں سے اس کی قسمت کھل جائے گی، روزی کے دروازے کھل جائیں گے، عمر دراز ہو جائے گی۔ ماں باپ کی خدمت پر اللہ کی طرف سے یہ انعامات کے فیصلے ہیں۔ جو بیٹا ماں باپ کی خدمت کرے گا اللہ اس کی عمر لمبی کرے گا، اللہ اس کی روزی میں برکت دے گا، اللہ اس کو عزتوں سے مالا مال کرے گا۔ ہر کوئی کہے گا واقعی بیٹا تو اس کو کہتے ہیں جس نے ماں باپ کا پیشاب پیخانہ اٹھایا ہے، جس نے ماں باپ کے گندے کپڑے دھوئے ہیں۔ کوئی بزرگ تھے جس نے کسی پرانے زمانے میں، اس زمانے میں ویل چیئر نہیں ہوا کرتے تھے، لوگ ٹوکریوں میں ماں اور باپ کو، بوڑھوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے۔ ٹوکری میں اس نے اپنی ماں کو سر پہ بٹھایا اور کعبۃ اللہ کا طواف کرایا۔ طواف کہتے ہیں 7 پھیرے پھرنے کو ایک طواف کہتے ہیں۔ پورا عمرہ یا حج پورا کرایا۔ کرانے کے بعد کسی سے جا کر پوچھا، حضرت یہ بتائیے میں نے اپنی ماں کو سر پہ اٹھایا، کبھی کبھی وہ پیشاب کرتی تو پیشاب پہ میں نہا لیتا، کبھی وہ پاخانہ کر دی تو پاخانہ میرے سارے جسم پہ پھیل جاتا، میں پھر نہا کے کپڑے بدل لیتا۔ میں نے بڑی مشقتیں اٹھائی، ماں کو سر پہ اٹھا کر میں نے جو طواف کرایا ہے کعبۃ اللہ کا، اور صفا مروہ کی سعی کرائی ہے، اور حج کے ارکان میں نے ادا کیے ہیں۔ کتنی دفعہ میری ماں کا پیشاب پاخانہ کنٹرول نہیں ہوتا تھا جس کی وجہ سے وہ میرے اوپر بہہ جاتا، ہر دفعہ میں اس کو بھی نہلاتا، میں خود اپنے آپ کو پاک کرتا۔ بڑی مشقتوں کے بعد میرا یہ عمل پورا ہوا ہے، کہ آپ بتائیے کیا میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ اس بزرگ نے کہا، جس موقع پہ تو جب ماں کے پیٹ میں تھا
کبھی کبھی اندر سے تکلیف ماں کو پہنچتی تو ماں کی زبان سے آہ کے الفاظ نکل جاتے. کہا کہ تیری ماں نے جتنی دفعہ آہ کہا ہے یا اف کہا ہے تکلیف کے مارے، کوئی بھی ایک لفظ کہا ہو، اس ایک لفظ کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا. تو نے ایک تکلیف کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا. یہ کون سی تکلیف ہے؟ یہ تو ماں کا حق ہے. ہاں، جس کی وجہ سے تیرے درجے بلند ہو گئے. اس زمین کے ان حصوں نے تیرے اوپر فخر کیا اور کہا یا اللہ یہ کیسا پاک بندہ ہے جو میرے زمین کے اس حصے پہ چل کے جا رہا ہے، جس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، ایسی لاجواب خدمت کی ہے. زمین کہتی ہے اے اللہ میں نے ایسے خدمت گار بچے کو کبھی میں نے دیکھا نہیں. آسمان کہتا ہے میں نے ایسے خدمت گار بندے کو میں نے کبھی دیکھا نہیں. فرشتے کہتے ہیں عزتوں سے مالا مال بندہ ضرور ہوتا ہے، لیکن وراثت کی تقسیم اس بنیاد پر کبھی نہیں ہو. اللہ کو معلوم ہے کہ کون کتنا زیادہ انصاف پسند ہے، کون کس بنیاد پر خدمت کر رہا ہے، کون کس نیت سے خدمت کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کوئی بچہ زیادہ خدمت نہ کیا ہو، ماں باپ کی محبت دل میں رکھا ہو. کوئی بچہ ہو خدمت زیادہ کر رہا ہو لیکن نیت یہ رکھا ہو کہ مجھے ماں باپ کی پراپرٹی سے حصہ مجھے زیادہ لینا ہے. محبت رکھنے والا بیٹا نظر تو نہیں آ رہا ہے، جو نظر نہ آ رہا ہے اس کی نیت کھوٹی ہے. اللہ فرما رہے ہیں اس بنیاد پر اگر تم تقسیم کرو گے مال کو، ہو سکتا ہے ایک کھوٹی نیت رکھ کر خدمت کرنے والا تمہارا سارا مال ہڑپ کر دے اور تمہارے دنیا سے جانے کے بعد تم کو رتی برابر ثواب نہ پہنچائے. اس بنیاد پر اگر وراثت تقسیم ہوگی، اسی لیے پروردگار عالم نے اس وراثت کے نظام کو اپنے قبضے میں رکھا اور کہا تلک حدود اللہ. یاد رکھو یہ قانون میرے ہیں، وراثت کی تقسیم کے قانون یہ میرے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. اللہ نے دو باتیں یہاں بتائی. جو بندہ میرے ان قانونوں کا پاس و لحاظ رکھے گا، جس کو جتنا وراثت کا حصہ ہے وہ اتنا اس کو ملے گا، اس کے ملنے پر وہ راضی بھی ہوگا، اس سے زیادہ کسی اور کا مال ہڑپ نہیں کرے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کا جیسا قانون ہے جیسا نظام ہے اتنا حصہ لے لیا. کہا کہ یا اللہ بس تیرا شکر ہے، میرے ماں باپ کے حصے میں سے مجھے جتنا ملا ہے میں اس پہ راضی ہوں. اللہ فرما رہے ہیں میں اس کے لیے کیا دوں گا؟ يُدْخِلْهُ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. میں اس کو جنت میں داخل کراؤں گا. وہ جنت بھی کیسی ہوگی؟ تجری من تحتها الانہار، ایک ایسے باغیچوں میں اس کا گھر میں بناؤں گا جس گھر کے نیچے ندیاں نہریں بہ رہی ہوں گی. نہریں بھی کیسی؟ ابد الآباد، ہمیشہ تازی رہنے والی. کوئی شہد کی، کوئی دودھ کی، کوئی شراب کی، کوئی ٹھنڈے پانی کی. وہ پانی بھی کیسا کہ برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا. ایسی ندیاں بہ رہی ہوں گی. اور کہا کہ وہ چند دنوں کے لیے نہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس جنت میں رہے گا. کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ ماں اور باپ کے مرنے کے بعد اس نے پراپرٹی کو صحیح طور پر بانٹا ہے. صحیح بانٹا ہے تو اس کو میں جنت ایسی دوں گا. یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے. دنیا ہی میں وہ جنتی ہے. وہ بیٹا جنتی ہے جس نے بہن کا حق نہیں مارا، جس نے بھائی کا حق نہیں مارا، جس نے ماں کا حق نہیں مارا، سب کو شریعت کے مطابق ان کا حق دے دیا. ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی اس کے لیے. آگے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر کوئی بچہ اللہ کے اس حکم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس حکم کی خلاف ورزی کرے اور کہے گا کہ میری بہن کی شادی تو میں نے بڑی شان سے کی ہے، میں نے جہیز دیا ہے، اب کیا ضرورت ہے اس کو وراثت میں سے دینے کا؟ جیسے عام طور پہ ہم کہتے ہیں اسے بہنوں کو وراثت سے محروم کیا جاتا ہے. بھائی سب ہڑپ کر جاتے ہیں، بیٹے سب ہڑپ کر جاتے ہیں اور بیٹیوں کو، بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں. اگر گھر کا کوئی لڑکا یا لڑکی ایک دوسرے کے حق کو مار لے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ،
اور اللہ کے قانونوں کو اٹھا کے پھینک دے، پیچھے ڈال دے، یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ فرما رہے ہیں اس کو میں جہنم میں داخل کروں گا، اور جہنم میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ایک بات ہم نے بار بار سنا ہوگا، ایمان والا ہمیشہ جہنم میں کبھی نہیں رہ سکتا، ہاں کچھ دن رہے گا، اپنے گناہ کے برابر عذاب بھوگتے گا، اس کے بعد واپس جنت میں آ جائے گا۔ لیکن یہاں اللہ فرما رہے ہیں یدخلہ نارا خالدا فیہا، پراپرٹی صحیح طور پر نہ بانٹنے والا، اپنے بہن بھائیوں کے حق کو مارنے والا، انصاف سے نہ بانٹنے والا، اللہ فرما رہے ہیں یہ ایمان والا ہونے کے باوجود بھی خالدن فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ مرے گا۔ وہ قرآن میں دو جگہ اللہ نے فرمایا ہے، دو لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، چاہے ایمان والا ہی کیوں نہ ہو، وہ ایمان والا جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دے، اللہ اس کو ہمیشہ جہنم میں ڈالیں گے۔ اور دوسرا، ماں اور باپ کے کسی ایک کے مرنے کے بعد ان کی جو پراپرٹی چھوڑی ہوئی ہے اس میں بہن بھائیوں کا حق اگر مار لے گا، چاہے کتنا بھی دیندار کیوں نہ ہو، تہجد گزار، جماعت میں پہلی صف میں نماز پڑھنے والا، چاہے علم والا ہو، چاہے حج پہ حج کرنے والا ہو، چاہے چلے 4 مہینے لگانے والا ہو، چاہے وہ دین کے لین میں دینی علوم میں علم حاصل کرنے والا ہو، چاہے صدقہ خیرات خوب کرنے والا ہو، رمضان میں لوگوں کو خوب سحری افطاری کا نظام کرنے والا ہو، سارے نیکیاں ایک طرف، بہن بھائی کا حق اس نے کھا لیا، ان کو انصاف سے نہ دیا، اللہ فرما رہے ہیں یدخلہ نارا خالدا فیہا، ہم اس کو ہمیشہ جہنم میں اٹھا کے پھینک دیں گے، ولہم عذاب مہین، فرمایا یہ ذلت والا عذاب ہے، دنیا میں بھی ذلیل کریں گے ہم، آخرت میں بھی ذلیل کریں گے۔ دنیا میں ذلیل ایسے ہوگا کہ بہن بھائی اس کے خلاف کورٹ میں کیس دیں گے، آپس میں کہیں گے دیکھو میرا بھائی سارے پراپرٹی کو قبضہ کر لیا، لوگ تھو تھو کریں گے، لوگ کہیں گے کیسا ظالم بیٹا ہے، کیسا ظالم بھائی ہے کہ جس نے کسی کا حق نہیں دیا، سب کچھ ماں باپ کے پراپرٹی ہڑپ کر گیا۔ ایک بزرگ تھے، بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے عالم دین، ساری زندگی انہوں نے علم حدیث میں لگایا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کے ایک شاگرد نے خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا میدان ہے، اس میدان میں اپنے اس استاد کو دیکھا، دیکھیے وہ ننگے کھڑے ہوئے ہیں، بہت بڑا میدان ہے، چٹیل میدان، کوئی جھاڑ نہیں ہے۔ پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ ایک عذاب کی شکل ہے وہ بھی، تو آپ تو ساری زندگی دین کے لائن میں لگے ہوئے تھے، اندازہ لگائیے اس بات پہ، ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں کون سا علم؟ قرآن و حدیث کا علم دینے میں لگے ہوئے، قرآن حدیث کا علم دینے والا کیا بے نمازی ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے، وہ صف اول کا نمازی ہوتا ہے، قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے، عالم دین ہے، وہ ایک مولانا ہے، وہ اللہ کا ڈر سب سے زیادہ انہی کو تو ہوتا ہے، سب کے حقوق ادا کرنے والے، سب کے ساتھ انصاف سے پیش آنے والے، یہ ساری خوبیاں آپ کے پاس، لیکن آپ اس عذاب کی شکل میں۔ کہا کہ بیٹے بات یہ ہے، میں نے مرنے سے پہلے سب کے حقوق میں نے ادا کر دیے، لیکن آخری عمر میں ایک دفعہ میرا ایک جھبا پھٹ گیا تھا، میں نے اس کو سینے کے لیے سوئی دھاگا پڑوس کے لوگوں سے میں نے لیا تھا، میں نے سوئی دھاگا تو لیا اور جھبا تو سی لیا، لیکن دینے سے پہلے میں مر گیا۔ بیٹے میرے گھر میں وہ سوئی دھاگا رکھا ہوا ہے، اس کا یہ عذاب میں بھگت رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سارا گھر جائیداد نہیں، صرف سوئی دھاگا دوسروں کو جو دینا تھا، صرف وہ دیے بغیر دنیا سے چلے گئے، ان کے اختیار میں نہیں تھا وہ دینا، موت آ گئی تھی، تھا کہ بیٹے اللہ کے واسطے وہ سوئی دھاگا ان کو پہنچا دے، بھئی اس عذاب سے میں بچ جاؤں گا۔ تب ہمارا کیا حال ہوگا ضرور سوچئے۔ اللہ، یہاں تو زمینیں، گھر، جائیداد، پراپرٹی، سونا چاندی سب کچھ ہڑپ کر کے ہم بیٹھے ہیں، اور خود کو دیندار، دیانتدار، امانتدار، نمازی، حاجی، سارے الفاظ یہ کم ہے ہمارے لیے۔ تو
پہلے کے لوگ تو بڑے متقی پرہیزگار تھے، وہ اس معاملے میں بہت ڈرتے تھے کہ اللہ کے پاس میری پکڑ نہ ہو جائے۔ ایک بات کہہ کے بات ختم کروں، ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑوس ملک کے، ان کے بیٹے ابھی باحیات ہیں، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، بڑے بزرگوں میں سے، عالمی بزرگوں میں سے۔ ان کے ابا کا جب انتقال ہوا، انتقال کے بعد تو لوگ آتے ہیں تسلی دینے کے لیے، اس کو تعزیت کہتے ہیں، تسلی دینے کے لیے آئے تو ان کے اس زمانے کے پڑوس ملک کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شفیع علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ وہ حضرت کے گھر میں تشریف لائے بچوں کو تسلی دینے کے لیے، لیکن وہ بھی عمر رسیدہ تھے، بیمار تھے، تو اچانک کمزوری محسوس ہوئی۔ دیکھا کہ ان کی کمزوری کے لیے جو یہ دوا استعمال کرتے تھے، اس گھر میں جن کے ابا کا انتقال ہوا تھا ان کے ابا بھی وہی دوا استعمال کرتے تھے، جیسے شوگر بی پی کا علاج آج ہوتا ہے۔ کوئی آدمی کمزور لگے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس بھی وہی گولی ہے، چلو گولی کھلا دیں گے۔ دیکھا کہ گھر میں ایک حلوہ رکھا ہوا ہے جو اپنی کمزوری پر وہ استعمال کیا کرتے تھے۔ بیٹے نے کہا کہ حضرت یہ حلوہ استعمال کر لیجئے کہ تھوڑی آپ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ حضرت نے فرمایا بیٹے جانتے بھی ہو مسئلہ کہ جو بیٹے ہیں وہ عالمی بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں پورے دنیا کے اس وقت کے۔ ان سے کہا کہ بیٹے جانتے بھی ہو یہ جو حلوہ رکھا ہوا ہے، جو دوائی ہے، یہ دوائی اگرچہ تمہارے باپ کی ضرور تھی جب تک وہ زندہ تھے، جب وہ چلے گئے دوائی اب ان کی نہیں رہی، اب اس دوائی میں تمہارے بھائیوں کا، بہنوں کا، سب کا حق ہے، اب اس کو میں کیسے استعمال کروں؟ یہ بھی عالم تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے سب سے اجازت لی ہے، اس کے بعد میں نے آپ کی خدمت میں دوا پیش کی ہے، تب جا کر انہوں نے وہ دوائی استعمال کی۔ ایک دوا، ایک گولی استعمال نہیں کر سکتے تو ذرا سوچئے یہ وراثت کے مسائل کتنے نازک ہیں۔ انشاءاللہ بعد میں اگلے جمعہ وراثت کس کو کتنی ملے گی، مرنے والا مر جائے، بیٹا یا بیٹی ہو، بہن بھائی ہو یا ماں ہو، گزرنے والا باپ ہو تو ماں کو، ماں انتقال ہو جائے، شوہر زندہ ہو تو اس کو کتنا ملے گا، یہ سارے مسائل قرآن حدیث میں لکھے ہوئے ہیں، لہذا ان کو تھوڑا تھوڑا آپ کے خدمت میں عرض کیا جائے گا، آپ اس کو توجہ سے سنیے، یاد رکھیے، اور اپنے آخرت سنوارنے کے لیے سوچئے کیا میں نے میرے ماں باپ کا کوئی ایسا مال ہڑپ تو نہیں کیا، اگر کیا ہے اللہ کے واسطے اس کو کیسے واپس کر دوں، کیسے اس کو تقسیم کر دوں بہن بھائیوں میں، بہن یا بھائی کا حق میں نے مارا ہے اس کو کیسے میں پورا کر دوں، یہ سوچنے پر غور کیجئے۔ انشاءاللہ یہ آپ کی یہ تعلیمات، یہ بیانات آپ کی رہبری کریں گے، اور آپ قرآن بھی کھول کے پڑھیے، پارے 4 میں یوصیکم اللہ، اس آیت میں اللہ نے پوری تفصیل بتائی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن سے جڑنے کی، ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔